السلام علیکم خواتین و حضرات، لاتعداد موضوعات ایسے ہیں جن پر کالمز بھی بنتے ہیں، ولاگز بھی بنتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا ہے۔ اب آپ کمر کس لیں کہ یہ کوئی ایک یا دو نہیں، میرا خیال ہے کہ کم از کم 5-6 آپ کو کالمز بھی ملیں گے، ولاگز بھی ملیں گے، اسے آپ جو مرضی کہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا ان دنوں، چونکہ مجھے آف ایئر ہوئے غالباً 1.5 ماہ ہو گیا، دوسرا مہینہ بھی عنقریب ختم ہو جائے گا، اور مجھے خوشی ہے کہ اس ڈیلے کے سبب مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریکلیکٹ کرنے کا موقع ملا، چھوٹی موٹی ریسرچ جہاں ریکوائرڈ تھی وہ بھی کرنے کا موقع ملا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کرم فرماؤں کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے اس دوران اپنے آپ کو وقت دینے کا، اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا ایک چانس ملا، اور بہت سی چیزوں کو ری وزٹ کرنے کا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب بھی پرابلم آتا ہے، مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ایمان کو، اس خیال کو، اس تصور کو تقویت ملی جب چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ مجھے نظر آنے لگیں، اور آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میں گزشتہ 30-35 سال سے میڈیا سے وابستہ ہوں، لیکن اس طرح کے کام کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ تو تھینکس ٹو مائی فرینڈس، تھینکس ٹو دوز who didn't like my show, who still don't like my show، کہ آپ کی وجہ سے مجھے موقع ملا، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب میں شیئر کروں گا اپنے ویورز کے ساتھ کہ آخر وہ کیا گدڑ سنگھی ہے جو اس دوران جسے میں نے پا لیا، اور جس کے بعد میں کچھ نئی راہیں متعین کرنے کا مجھے خیال آیا کہ یہ کیا کہ آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں، ایک ہی کنویں کے مینڈک ہو کے آپ کام کرتے چلے جائیں۔ بتھیرا کر لیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب ہم انتظار میں رہیں کہ جی ہاں ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے پھر سے کسی چینل کے ساتھ میں وابستہ ہو جاؤں۔ تو اس حوالے سے پیمرا کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ مجھے پیمرا کے ساتھ بھی کوئی شکایت نہیں ہے، اور پیمرا کو بھی مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی۔ چھوٹی چھوٹی 2-4 چیزیں میرے پورے کریئر میں اگر آپ کھول کر دیکھیں تو وہ گنی چنی 2-4 چیزیں ہیں جن پر خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے معاملات طے کیے۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں پیمرا کے بارے میں کوئی بھی نازیبا بات مجھ سے سرزد نہیں ہوئی۔ سٹارٹ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بڑا جلی کٹی سنانے کا میرا ارادہ تھا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا میرا ارادہ تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ پیمرا کے ساتھ تو میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پیمرا نے تو کچھ نہیں کیا، پیمرا نے لکھ کے کوئی ایک سطر نہیں دی، یہ معاملہ کچھ اور تھا، یہ آیا کہیں اور سے تھا۔ اور مجھے کس چیز کی سزا ملی؟ مجھے عمران کے ساتھ دوستی کی سزا ملی، مجھے صاف گوئی کی سزا ملی، مجھے حق کا ساتھ پہم دیے چلے جانے کی سزا ملی، مجھے غیر ضروری طور پر ایک ایسے معاشرے میں بے خوفی کا اظہار کرنے کی سزا ملی جہاں پر عمومی رویہ، عمومی رواج بزدلی کا ہے، مصلحت کوشی کا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ایک چیز اس حوالے سے میں کر کے پھر آگے پروسیڈ کروں گا کہ میں نے آزمایا ہے کہ میرے شو میں جب اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں، اور یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، کہ میرا شو محض کامیڈی شو نہیں ہے، میرا شو انٹرٹینمنٹ، انفوٹینمنٹ، ایون پند و نصائح اور ایجوکیشن بھی نہیں ہے۔ میں 1 سے زائد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے شو میں ایک چھوٹی سی آمیزش تبلیغ کی بھی ہے۔ اب تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں، یا کوئی ایک خاص کورس آپ نے کر رکھا ہو۔ اچھائی کی تبلیغ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، اور آپ بلکہ اس سے میں ینگسٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ تھوڑا سا اس سے انسپیریشن لیں، تھوڑا سا مشورہ لیں، تھوڑی سی ترغیب لیں کہ جتنے جوگے ہم ہیں ہمیں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ بھائی قطار میں کھڑے ہو، اسی میں بہتری ہے، تو یہ بھی تبلیغ ہی کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، میں اور میرے رفقا، میرے ساتھی، میرے ٹیم میٹس، جنہیں کبھی بھانڈ بھی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ مجھے خود بھی کہہ دیا جاتا ہے، وی ڈونٹ مائنڈ،
so long as we continue the good work we are doing. इत्मीनान कल्ब आपको होना चाहिए, वो यहाँ पे होता है। तो फिर क्या वजह है कि कौन हमारे शो की मुखालफत कर सकता है? हमारे शो की मुखालफत बड़े लोगों ने की। पिछले 20 साल से हम इस मामले के साथ वाबस्ता हैं और कॉलम्स से सिलसिला शुरू, कॉलम्स में भी मुझे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। अब आकर ये कि लोग जब हमारे साथ टक्कर नहीं ले सके तो हमें किसी न किसी तरह बंद करवाने, टू पुल द प्लग ऑन दिस शो, ये एक मिशन बन चुका था। जैसे कुछ दोस्तों के नज़दीक गेट इमरान, ये बल्कि गेट इमरान खान न्याजी, ये एक मिशन था। उसी तरह वो तो खैर बहुत बड़े लेवल का, ये एक छोटा, मैं माइक्रो एक मिसाल, मायोपिक सी मिसाल दे रहा हूँ कि गेट खबरहार, ये एक मिशन बाज़ लोगों का बन गया था। तो जिसने भी इस शो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसने मुंह की खाई है, उसने कई 100 गुना ज़्यादा नुकसान खुद उठाया है। ताज़ा तरीन मिसाल खबरहार की बंदिश है, क्योंकि इस हद तक कोई नहीं उतरा था, कभी किसी ने जुर्रत ही नहीं की थी। मुशर्रफ उस वक्त हुक्मरान था, जरदारी हुक्मरान था, गिलानी हुक्मरान था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सब ने बहुत कुछ सुना मेरे शो में। और मेरे शो का अंदाज़ ही ऐसा था कि जिसमें बड़ा क्रिटिकल, सैटिरिकल ये सिलसिला, इवन इदारों के बारे में भी मैं फोंक के कदम रखते हुए अपना तरीक़ाकार जो है वो मैंने जारी रखा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इस हद तक कोई कदम उठाया हो कि शो ही बंद करवा दिया। लेकिन अब मैं क्या कहूँ उनका, वैसे बाकी अक्ल का मातम करने को दिल चाहता है उनके, कि जिन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे मतलब खुद ख्वारी बर्दाश्त की कि अगर आप पढ़ें लोग कहते क्या हैं। अभी तो शुक्र है मैंने बड़ी तरले मिन्नत करके उन दोस्तों को जो इन चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, ट्रेंड नहीं चलने दिया, कि ट्रेंड चलवाना और वापस ऑन एयर लाना ये गैर ज़रूरी बेतुकी बात थी। लेकिन उन्होंने बैड टेस्ट खामखा क्रिएट की, और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि उन्हें इस पर नदामत ज़रूर होगी। और अगर नदामत नहीं हुई तो फिर वो छोटी मोटी इसकी किसी न किसी तौर कीमत अदा ज़रूर करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तानियों को उनके मोस्ट फेवरेट शो से महरूम किया। ज़ाहिर है शो तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डिजिटल पे शो करना जो है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अता भी उसी की है कि पहले ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। जब आप किसी पे प्लग पुल करते थे तो वो बेचारा ग्राउंड हो जाया करता था। जब आप किसी का कॉलम बंद करते थे तो वो फेसबुक पे कॉलम नहीं लिख सकता था, वो कहीं पब्लिश नहीं हो सकता था। तो लेकिन अब मामला डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, थोड़े कहे को ज़्यादा समझें कि हालात किस नहज पर चल निकले हैं, किस तरफ रवां दवा हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी कि जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने ये करम फरमाई की है, उन्हें आजकल काफ़ी स्लिपरी स्लोप पे चलना पड़ रहा है। बहुत बम्पी ट्रैक है, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो सरकारी हैं, उनका ताल्लुक किसी से भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम शहबाज शरीफ एंड हिज गवर्नमेंट डाउन टू वेरियस अदर पीपल। आप अगर गौर ख़ौज़ करें तो उनके लिए बड़ी टर्बुलेंट फ्लाइट शुरू हो चुकी है। एक बात, शो तो चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक रब्बे करीम ने चाहा। मुझे पॉडकास्ट भी करना पड़ा, मैं तब भी ये शो करूँगा। मुझे डिजिटल तो खैर बहुत बड़ी इनायत है उसकी कि ये मोनेटाइज भी होता है। मुझे फ्री में भी कहीं जाकर, मुझे चौकों और चौराहों में खड़े होकर भी मनादी देनी पड़ी तो मैं ये शो करता रहूँगा। और इसने मेरी स्ट्रेंथ में, इंटरनल स्ट्रेंथ में इजाफा किया है, इसलिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मुझे ख़ुद कलामी का मौका दिया इन्होंने, मैं उस पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दो नए प्रोजेक्ट्स पॉप अप किए जिनकी तरफ अब मैं रवां दवा हूँ, इस पर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आ जाइए इस तरफ के कॉलम्स का ये सिलसिला, गुफ्तगू का ये सिलसिला, व्लॉग्स का ये सिलसिला। इसमें मेरी 2-3 मुलाकातें हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो
عمران خان کے ساتھ کہ میں چند دن پہلے بالکل ان پلانڈ ایک وہ سارا سلسلہ تھا. میں ایک شادی پہ جا رہا تھا. ہمارے دوست زاہد گوگی بہت مایہ ناز رپورٹر ہیں اور بلکہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہوا کرتے تھے. ان کی صاحبزادی کی شادی پہ میں جا رہا تھا تو رستے میں مجھے میسج ملا فواد چودھری کا کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ میں آج ان سے ملوں. تو ان کے ساتھ ملاقات میں 4-5 بہت دلچسپ چیزیں پاپ اپ کیں جن کے اوپر ایک بات ایک ولاگ ہے, ایک کالم ہے. چنانچہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ایک ہیڈنگ کے ساتھ میں وہ پیش کروں گا. آج صرف یہ ابتدائیہ تھا کہ وہ دوست جو تھوڑے سے مایوس بیٹھے ہیں کہ ہم مین سٹریم میڈیا میں ہیں ہی نہیں, یہ بات طے ہے کہ سما کے ساتھ ہمارے دن گنے جا چکے ہیں. سما واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ ہے نا کہ پنجاب نہیں جاؤں گی یا لنڈن نہیں جاؤں گا, سما نہیں جاؤں گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نتھنگ اگینسٹ سما, نتھنگ اگینسٹ علیم خان, آلدو ہی از آن اے ویری ڈفرنٹ پلانٹ, لیکن وہ کوئی ایسا سلسلہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہے. شو کہیں اور چلے گا انشاءاللہ تعالی, کسی بھی اور لینئر چینل پہ چلے گا, کچھ دیر کے لیے چلے یا طویل عرصے کے لیے چلے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں نئی ہونے والی ہیں ہمارے شوز سے متعلق, ہمارے چینل سے متعلق. اس کے بارے میں آپ کو اگلے کسی ولاگ میں بتاؤں گا. چلتے چلتے ایک چیز جس کے اوپر میں علیحدہ کو گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وہ موقع نہ ملے, اور میں اپنے اس تجاہل کالمانہ کو حد سے تجاوز بھی نہیں کرنے دینا چاہتا, لیکن یہ کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مونس الہی نہ صرف عمران خان کے شانہ بشانہ سیاست بھی کرے گا بلکہ عمران کے بینر تلے سیاست کرے گا. اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کی اننگز بہت طویل ہے, بہت لمبی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کاف لیگ کا بینر ہی ساتھ لے کر چلے تب بھی یہ بہت سے بڑے بڑے اپنے رشتہ داروں کو اپنی پارٹی سے فارغ کر دیں گے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فارغ کریں یا نہ کریں, آپ کو پی ٹی آئی کے بینر تلے الیکشن لڑنا چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹینڈر ثابت کرنا چاہیے چند بڑی سلاٹس کے لیے.